صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ایوب علیہ السلام کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ مشکلات و مصائب سے رہائی کے وظائف۔ اکثر ہمارے ویورز، ہمارے لیسنرز پوچھتے ہیں کہ جی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، ان سے رہائی کے لیے وظائف۔ تو آپ سب کے لیے، تمام ویورز، تمام لسنرز کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلا وظیفہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ صبح و شام 63 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے مصائب، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل چند ایک الفاظ ہیں، دعا ہے، وظیفہ ہے، یہ پڑھیے۔ نہایت مجرب ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ وظیفہ کیا ہے سماعت فرما لیجئے۔ فسہل یا الہی کل صعب، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، بحرمت سید الابرار سہل۔ اس کو پڑھتے رہیے آپ کثرت سے، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے۔ تیسرا وظیفہ مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے رہائی کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز کے بعد یا حیو یا وہابو، یا حیو یا وہابو، یہ ذکر اس طرح کریں کہ دائیں طرف یا حیو کی ضرب لگائیں اور بائیں طرف یا وہابو کی ضرب لگائیں۔ یا حیو یا وہابو، یا حیو یا وہابو، اس طرح 1000 مرتبہ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مشکل سے مشکل معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ چوتھا وظیفہ سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اس دعا کا ورد کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ وہ دعا کیا ہے سماعت فرما لیجئے۔ اللہم احفظ امت محمد، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم عافی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم عافی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی یہی ہے، اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو معافی عطا فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتری اور اصلاح فرما اور پریشانیوں سے دور فرما دے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں چاہیے ہم لازمی مانگیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، کنز العمال میں موجود دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ۔ ترجمہ، اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ذوالجلال میرے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کے غصے کو دور فرما دے اور مجھے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے محفوظ رکھ، آمین۔
تو یہ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، مصائب، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں جو آتی ہیں، بعض کا تو بندہ مومن ہمت ہار بیٹھتا ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں صبر کرنا ہوتا ہے، صبر سے اللہ سبحانہ و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے۔ آپ خود اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ایوب علیہ السلام یہ ایسی ہستی ہیں کہ آج جس حوالے سے بات ہو رہی ہے، مشکلات، مصائب، آزمائشیں، امتحانات، اس حوالے سے بھی یہ گزرے، ان امتحانات سے، آزمائشوں سے۔ اور صبر ایوب علیہ السلام یہ تو ضرب المثل بن چکا ہے کہ جب کسی کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو بعض اوقات سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کیسے اللہ کی بارگاہ میں صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ان پر آئی اس کو برداشت کیا، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کیا، اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورا اترے۔ یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے نبی اللہ کے سیدنا آدم علیہ السلام جو مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، کوئی نئی امت نہیں، آپ آخری نبی، آخری رسول، یعنی خاتم النبیین آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ پھر نان مسلمز کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کی کوئی وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرے کسی بھی معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان نہیں لاتا، وہ اللہ کا منکر، تو وہ بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، یہ اس پر اجماع ہے امت کا کہ وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ بس اس بات کو ذہن نشین رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، نہ کوئی آپ کے بعد نبی، نہ کوئی رسول کسی بھی معنی میں، اور نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب، تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں 313 رسول اعظام جو بہت عظمت اور شان والے، تمام انبیاء کرام شان والے، لیکن رسول اعظام چونکہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور مزید عظمت اور رفعت اور شان والے، ان میں پھر اولو العزم پیغمبر، اور پھر ان سب میں سب کے آقا و مولا، میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عظمت، رفعت اور شان والے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، دل و جان سے ان کا ادب احترام بجا لاتے ہیں، اور ان کے تذکار پاک بھی کرتے ہیں۔ آج سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل پاک میں سے ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بڑے ہیں، صاحبزادے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، چھوٹے صاحبزادے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے،
جو آخری نبی آخری رسول، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ حتیٰ کہ کچھ تذکار مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے 8 کے سوا سب انبیاء کرام علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد پاک میں سے تھے۔ انہی میں سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ نسب نامہ آپ کا یوں ہے: ایوب بن موس بن زراح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ عیس جو ہیں یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، چونکہ آپ کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یوں سیدنا ایوب علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے عیس یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام۔ یہ بہت مالدار تھے، پراپرٹی، مال و دولت، جائیداد، باغات، حتیٰ کہ زمین، زرعی زمین، اس کے علاوہ خدام، غلام، اولاد، سبھی دنیاوی تمام نعمتوں سے مالا مال تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش، وہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے جو نبی ہیں ان پر بھی آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اور اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، مرسلین اعظام علیہ السلام، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور خاص طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے عہد مبارکہ کے لوگوں کے لیے، اپنی اپنی اقوام کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے سب سے بڑی مثال بھی ہوا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کا پیغام تھا وہ بھی پہنچانے والے ہوا کرتے تھے، مشعل راہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے سیدنا ایوب علیہ السلام کو صحت کے حوالے سے، یعنی آپ بیمار ہوئے، آزمائش آپ پر آئی، لیکن اس آزمائش میں اگرچہ اس آزمائش میں آپ کی بیماری کا عالم ایسا تھا کہ اگر آج کا کوئی انسان ہو تو وہ اس پر واللہ عالم بہت زیادہ واویلا کرے، شور مچائے۔ بہرحال سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ میرا رب ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بیماری میں شفا عطا فرمانے والا ہے، آزمائش کے بعد انعامات سے صبر کرنے پر انعامات سے نوازنے والا ہے۔ تو بس آپ نے اس بیماری میں بہت ہی زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اسی بیماری میں اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی یاد کو نہ بھولے۔ کیسے بھول جاتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اور ان اللہ کی مخلوق میں پرفیکٹ شخصیات میں شامل اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، یہ انسانیت میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، اور پرفیکٹ ہیں اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانیت کے لیے جن جن لوگوں تک ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جن لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ان کے لیے کمپلیٹ رول ماڈل ہیں، مکمل، یوں سمجھیے کہ مکمل اخلاق، کردار، ہر چیز کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ تو بس سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ نے اس آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کیا، آپ کی صحت جو ہے وہ بھی چلی گئی، یعنی بیمار ہو گئے، آپ کی نعمتیں جو ہیں، جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، حتیٰ کہ آپ کی اولاد، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لے لی، دیگر نعمتیں جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کے طور پر آپ سے لے لی۔ آپ نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، اور کوئی بھی ایسا کلمہ زبان پر نہیں لائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکوہ بنتا، جو اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ، جیسے آج ہم بعض اوقات لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ایسے ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو بعض اوقات کلمات کفر ہوتے ہیں، بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کلمہ کفر جو ہے وہ بک دیا ہے، وہ بول دیا ہے، اور پھر اس سے ایمان کی تجدید ضروری ہو جاتی ہے، نکاح کی تجدید ضروری ہو جاتی ہے، توبہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی ہم پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں،
تو ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن قربان جائیے سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر پر، کہ صبر ایوب آج بھی ضرب المثل ہے۔ آج مثال کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا تھا، صبر ایوب۔ لیکن آج ہم نے ان انبیاء کرام علیہم السلام اور خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان سے سبق حاصل کرنا، ان کی سیرت مبارکہ سے، ان کی پاکیزہ زندگیوں سے، کہ کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بھی کی، اور اگر کوئی ان پر آزمائش آئی تو اس آزمائش میں پورا اترے۔ اور چونکہ یہ ہستیاں تو ایسی ہیں کہ ان ہستیوں نے، خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بھی سردار ہیں، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل یقین یہی رکھتے ہیں، اور معصوم عن الخطا ہیں، کسی بھی خطا، کسی بھی لغزش اور گناہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معصوم رکھا ہے، ان سے، ان کی طرف کسی بھی گناہ کی نسبت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال سیدنا ایوب علیہ السلام سے ان کے باغات، ان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، اولاد، خدام، بیٹے، سبھی وہ لے لیے گئے آزمائش کے طور پر۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے، جب پورا اترے بلکہ اس میں بھی الحمدللہ پڑھتے اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے۔ یہ آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میرا، میں مزید اپنی نعمتوں سے تمہیں نواز دوں گا۔ تو بس سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر بھی کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس آزمائش میں بھی آپ پورا اترے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، اسی طرح اموال کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، اسی طرح ثمرات کی کمی کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ آزمائش میں پورا اترے، اور فرمایا وبشر الصابرین، جو ان آزمائشوں میں صبر کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے، بشارت دیجیے کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ اگر لے لے تو وہ اس پر قادر ہے۔ تو پھر فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں اور پھر ان پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور نوازشوں، عنایات کا، نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور نعمتوں کا نزول، اور فرمایا یہی تو سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ان آزمائشوں میں پورا اترے، آپ نے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی ہوئی تھیں تو وہ اللہ نے واپس لے لیں۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا فرماتا، وہ واپس لینے پر قادر ہے، تو اس پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ صاد میں بھی، خاص طور پر سورہ انبیاء میں بھی آپ کا ذکر ہے، آپ کی دعا کا ذکر ہے کہ کیسے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ سیدنا ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی طرح سورہ صاد میں آپ کے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے آزمائش کا بھی۔ اور پھر جب اس آزمائش میں آپ پورا اترے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہم نے پھر پہلے اولاد کی مثل ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، دیگر نعمتیں بھی عطا فرما دیں۔ یعنی آج ہمارے لیے سیدنا ایوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو، غلام ہوں، خدام ہوں، وہ پراپرٹی ہو، وہ جائیداد ہو، وہ زمینیں ہوں، حتیٰ کہ زرعی زمینیں تھیں سیدنا ایوب علیہ السلام کی، اور ایک علاقے پر آپ کی حکومت قائم تھی، چاہے وہ حکمرانی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لے لے تو اس پر ہمیں شور نہیں، واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس اللہ رب العزت نے پہلے عطا فرمائی اور جس نے لے لی وہ دوبارہ بھی عطا کرنے پر قادر ہے، اور جو عطا فرماتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تو اس لیے شکوہ تو بنتا ہی نہیں، کوئی شکایت بنتی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں شکر کریں گے مزید عطا فرما دے گا، صبر کریں گے اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہا اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو
پھر اس کو کسی قسم کا غم کرنا چاہیے، کسی قسم کا واویلا کرنا چاہیے، کسی قسم کا شکوہ کرنا چاہیے؟ نہیں، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اس پر یقین کر لیجئے کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے، اور جس کا ساتھ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہو، پھر اس کو دین و دنیا آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو واویلا کر رہا ہے، جو شکوہ کر رہا ہے، صبر کا دامن جو چھوڑ چکا ہے، جو مایوس ہو چکا ہے، پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ اب کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے۔ جس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی معیت اور رفاقت اور اللہ کی مدد، نصرت، تائید تو اس کے لیے تھی جو اس نے صبر کیا، اور جس نے شکر کیا اس کے لیے مزید نعمتوں کا وعدہ تھا۔ لیکن اگر صبر بھی نہیں کیا، شکر بھی نہیں کیا، تو پھر نعمتیں بک گئیں، مزید نعمتیں نہیں حاصل ہوں گی۔ صبر نہیں کیا، اللہ کی رضا، اللہ کی مدد، تائید، نصرت حاصل نہیں ہوگی۔ آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں، شکر کرنا ہے تاکہ اور حاصل ہوں۔ نعمتیں چھین لی جائیں، صبر کرنا ہے تاکہ اس آزمائش میں پورا اتریں، اور اللہ کی طرف سے جو صلوات، خاص نعمتوں، نوازشوں کا ذکر ہے وہ اس کے حامل بن جائیں، اور رحمت کا جو ذکر ہے اللہ کی رحمتوں کے حامل بن جائیں، اور اللہ کی تائید و نصرت کے مصداق بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیت کا کوئی لاکٹ ہر وقت گلے میں پہن کے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بتا دیں شریعت کا حکم کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کشف المحجوب کتاب کہاں سے ملے گی؟ جزاک اللہ۔ جی کشف المحجوب کتاب کسی بھی اسلامی مکتبے سے مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، آیت مبارکہ یوں گلے میں لٹکانا اور لاکٹ کی شکل میں، خصوصاً چاہے مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے، تو مرد کے لیے تو چاندی کی ایک انگوٹھی جو ہے اس کے سوا کوئی بھی اس طرح کا لوہا، تانبا، سونا یہ پہننا یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو آیت مبارکہ جب لکھی ہوگی، واش روم میں بھی جائے گا بندہ اور وہ بالکل سامنے ہے، کھلی ہے، اسی طرح بعض کا تو اس کو کسی کی پیٹھ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور بالکل یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہے، اس کی بید بھی ہوگی۔ ہاں بعض کا تو یہ تعویذ ہوتے ہیں تو وہ بالکل بند ہوتے ہیں، تو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا لاکٹ پہ وہ تو سامنے لکھی ہوئی ہے، تو وہ کسی کی پشت ہو سکتی ہے، کہیں پہ کوئی کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، پھر بھی بید بھی ہوگی۔ واش روم میں جب وہ کھلی اوپن لکھی ہوئی ہے پھر بھی بید بھی ہوگی، تو جان بوجھ کر کرنے والا تو بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور ویسے بھی یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں گاڈ بلیس یو انکل، ہاؤ آر یو؟ جی شکریہ آپ کا، آئی ایم فائن۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 ریب شرکی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز لسنرز کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہماری لسنر ہیں نور العین صاحبہ فیصل آباد سے، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ خواب میں کوئی فوت ہو جائے اس کو دوبارہ زندہ دیکھنا۔ جی بہتری ایسا کوئی اس میں پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، عام طور پر اپنے آپ کو یا کسی کو مردہ حالت میں دیکھنا یہ بھی زندگی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری اس حوالے سے فرمائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے، جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایک اور ہماری بہن ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے معاملے کا ذکر کیا ہے جو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ حقیقت یہی ہے، سادہ سی بات اور اصل بات یہی ہے، بلا تمہید لمبی چوڑی دائیں بائیں گفتگو کیے بغیر،
کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات سے اور حقیقی تعلیمات سے دور ہو گئے تو پھر پریشانیوں نے، مشکلات نے اور نئے نئے فتنوں نے ہمیں گھیر لیا۔ حقیقی تعلیمات کیا ہیں؟ اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بالکل حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ اور حقوق العباد کے بارے میں ہم عام طور پر ان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اگر کوئی چھینے گا، کسی بندے پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، کسی کا حق چھینے گا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، حدیث مبارکہ کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں وقت کی کمی کے باعث، کہ کل روز محشر ایک بندہ مومن، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے، دیگر عبادات بڑی کی ہوں گی، لازمی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، لیکن اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم کیا ہوگا، تو اس بندے کی، جس کی نمازیں بڑی تھیں، عبادات بڑی تھیں، لیکن لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا حق چھینا، تو اس بندے کی، جو ظالم تھا، جس نے ظلم کیا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات، جس پر اس نے ظلم کیا تھا، جس کو برا بھلا کہا تھا، جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پلڑے میں نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر بھی برابر معاملہ نہیں ہوگا، یعنی انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، تو پھر جو مظلوم تھا، جس کا حق چھینا تھا، جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا، اس کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، جس نے ظلم کیا تھا، جس نے برا بھلا کہا تھا، گالی دی تھی، حق چھینا تھا، تو پھر وہ کیسا معاملہ ہوگا؟ ہمیں آج اپنی نظروں کے سامنے اس کا تصور کرنا چاہیے کہ بظاہر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے معاملات کر رہے ہوں، لیکن کسی اللہ کے بندے کو ہم نے گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی سے اس کا حق چھین لیا، رشتہ داروں سے حق چھینے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو پھر کل روز محشر کیسا معاملہ ہوگا؟ وہ ہماری عبادات بھی ہمارے کام نہیں آئیں گی، بلکہ جس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے برائیاں ہمارے گلے پڑ جائیں گی، ہمارے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی۔ تو اس پر سوچنا چاہیے۔ آپ نے جو اس کا ذکر کیا، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، اپنی بہن سے کہیے کہ نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، کانٹیکٹ سب سے پہلے تو جو ظاہری معاملات ہیں کانٹیکٹ ختم کیجئے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ ہی سے معافی مانگیں اور اللہ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن پاک، خاص طور پر درود پاک کی کثرت کریں، آپ اپنی بہن سے کہیں، اور استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اپنی آپ ہی کے لیے کہا کہ ان کی 2 بیٹی ہیں، فاطمہ صاحبہ ہیں، بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ان سے کہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا